ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر ٹیمریز فہیم قریشی اور رکن اسمبلی محمد مبین نے بہادرپورہ میں واقع قلی قطب شاہ گورنمنٹ پولی ٹیکنیک کالج کا کیا دورہ اور کالج کی تعلیمی سرگرمیوں اور بنیادی ڈھانچے کا تفصیلی لیا جائزہ۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے مقامی بلدی اداروں کے انتخابات سے متعلق معاملے کی سماعت کر دی ملتوی۔ کل ہوگی سماعت۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار دھرمیندر 99 برس کی عمر میں چل بسے۔ ان کے انتقال پر فلمی، سیاسی و سماجی شخصیات نے افسوس کا کیا اظہار۔ حیدرآباد پولیس کمشنر BC سجنار نے رات کے وقت ٹولی چوکی اور دیگر علاقوں میں خصوصی دورہ کرتے ہوئے روڈی شوٹروں سے کی ملاقات۔ تلنگانہ بھون میں BRS کے کارپوریٹرز کے اراکین کے ساتھ KTR کا اہم اجلاس۔ آنے والے کونسل سیشن کے لیے حکمت عملی کی طے۔ میڈ ضلع کے شامر پیٹ کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر ایک کار میں لگی اچانک آگ، ڈرائیور زندہ جل کر ہلاک۔ کانگریس میں شامل ہونے والے 10 منحرف MLAs نہ تو کانگریس میں مکمل طور پر قبول ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے حلقوں میں عوام کا سامنا کر پا رہے ہیں۔ KTR کی شدید تنقید، ضمنی انتخابات ہونے کا امکان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بہادرپورہ کے رکن اسمبلی محمد مبین، صدر ٹیمریز فہیم قریشی اور فاکس کون کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ رمنسپورہ بہادرپورہ میں واقع قلی قطب شاہ گورنمنٹ پولی ٹیکنیک کالج کا دورہ کیا۔ انہوں نے کالج کی تعلیمی سرگرمیوں اور بنیادی ڈھانچے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر فاکس کون کمپنی نے کالج کی ترقی میں تعاون کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کمپنی کے مطابق اس اقدام کا مقصد نہ صرف تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہے بلکہ طلباء کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بھی کرنا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے مقامی بلدی اداروں کے انتخابات سے متعلق معاملے کی سماعت ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے آج مقرر کردہ سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ توقع ہے کہ اس معاملے کی سماعت کل ہوگی۔ یہ انتخابات جلد از جلد کرانے کے مطالبے پر دائر کی گئی درخواست پر ہائی کورٹ یہ سماعت کر رہی ہے۔ ریاستی حکومت اور الیکشن کمیشن پہلے ہی ہائی کورٹ کو اطلاع دے چکے ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ امید تھی کہ اگر آج ہائی کورٹ کوئی فیصلہ سناتی ہے تو اس کی روشنی میں کل ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں انتخابات سے متعلق اہم فیصلہ لیا جائے گا۔ تاہم اچانک سماعت ملتوی کے بعد اب نظریں اس بات پر ہے کہ کل عدالت کیا فیصلہ دے گی اور کابینہ اجلاس میں حکومت کس حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھے گی، اس پر تجسس برقرار ہے۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار دھرمیندر 79 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر فلمی، سیاسی و سماجی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے بالی ووڈ کے نامور اداکار دھرمیندر کے انتقال پر اپنے تعزیتی پیام میں کہا، دھرمیندر جی کے انتقال کے ساتھ ہی بھارتی سنیما کا ایک دور ختم ہو گیا۔ وہ ایک باوقار فلمی شخصیت تھے، ایک شاندار اداکار جنہوں نے ہر کردار میں حسن، گہرائی اور دلکشی پیدا کی۔ جن مختلف کرداروں کو انہوں نے نبھایا وہ بے شمار لوگوں کے دل کو چھو گئے۔ دھرمیندر جی اپنی سادگی، انکساری اور محبت بھری طبیعت کے لیے بھی یکساں طور پر پسند کیے جاتے تھے۔ اس غم کی گھڑی میں میری دعائیں اور نیک خواہشات ان کے اہل خانہ، دوستوں اور ان کے لاتعداد چاہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اوم شانتی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر BC سجنار نے لنگر ہاؤس اور ٹولی چوکی کے علاقوں میں رات دیر گئے خصوصی گشت کیا اور روڈی شیٹروں کے گھروں کا براہ راست دورہ کر کے ان کے سابقہ ریکارڈ، طرز زندگی اور سماجی رویے کی جانچ کی۔ انہوں نے انہیں دوبارہ جرم سے باز رہنے کی سخت وارننگ دی اور مشورہ دیا کہ وہ شریفانہ زندگی گزاریں۔ کمشنر نے رات 12 بجے سے 3 بجے تک حساس علاقوں، اہم سڑکوں اور تجارتی مراکز کا معائنہ کیا اور پولیس جوانوں کی کارکردگی اور گشت کے معیار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ پیٹرولنگ کو اولین ترجیح دیں، شہر میں جرائم پر سخت نگرانی جاری رکھیں
اور کسی بھی مسئلے پر فوری کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR نے تلنگانہ بھون میں BRS پارٹی کے GHMC کارپوریٹرز کے اراکین کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا اور آنے والے کونسل سیشن کے لیے حکمت عملی طے کی۔ اجلاس میں سینئر لیڈران اور سابق وزراء بھی شریک ہوئے اور KTR نے کارپوریٹرز کو شہری مسائل پر مضبوط نمائندگی کرنے کی ہدایت دی۔ KTR نے کارپوریٹرز کو گزشتہ 10 سالہ کی شفاف حکمرانی، کووڈ کے دوران بھی خدمات اور حالیہ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں محنت کو سراہا۔ انہیں یقین دہانی کرائی کہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے والے اراکین کو مستقبل میں مزید مواقع اور سیاسی عہدے ملیں گے اور خواتین کی ریزرویشن اور حلقہ جات کی نئی تقسیم سے نئے سیاسی مواقع پیدا ہوں گے۔ KTR نے زور دیا کہ GHMC اراکین شہری سطح پر پارٹی کی مضبوطی اور حیدرآباد کے شہری مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کریں۔ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول واقع مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی کی صدارت میں اسلام میں محنت کی عظمت اور کسب حلال کی اہمیت کے موضوع پر ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز مفتی عبداللہ حامد رشادی نقشبندی کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا اور ریاست تمل ناڈو سے آئے ہوئے تجار حضرات نے تجارتی کاروبار سے متعلق اپنے تجربات پیش کیے۔ ملت بزنس نیٹ ورک وامبڑی کے بانی مولانا عبدالرحمان نے شرکاء کو حلال تجارت اور اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی مضبوطی امت کی باوقار زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ P علیم احمد نے اسلام کے تجارتی رویے اور دین کی خدمت میں ان کی مثالیں پیش کی۔ شہر کے معروف قاری مولانا نصیر الدین اور میر محتشم علی خان نے بھی شرعی و اخلاقی اصولوں کے مطابق تجارت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اسلامی بزنس ماڈل کی ضرورت پر زور دیا۔ پروگرام کی نظامت حافظ و قاری مولوی محمد ادریس مصباحی، تنظیم مکاتب تعلیم القرآن نے انجام دی۔ انتظامات کی نگرانی مولانا قطب الدین رحمانی اور ناظم تعلیمات ریاض العلوم مولانا مجیب الرحمان نے انجام دی، جبکہ اس موقع پر حافظ و قاری مصطفیٰ حافظ عبدالقوی ادریس سمیت شہر کے معزز تاجرین اور حفاظ اکرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، آج ہم لوگ یہاں حیدرآباد میں بزنس نیٹ ورک میٹنگ آرگنائز کیا گیا تھا۔ میں مولانا ادریس صاحب جو آرگنائز کیے تھے، جس کو مولانا صدیق صاحب اور ان کے مولانا ریاض صاحب، ان سب لوگوں نے ماشاءاللہ ان سب لوگوں نے اس کو بہت اچھے انداز سے آرگنائز کیا۔ بہت سارے تجار سے ملاقات ہوئی، ایسے موٹیویشنل اسپیکر ہے، قاری صدیق، قاری نصیر الدین صاحب منشاوی صاحب اور محتشم صاحب باڈی بلڈر، اس طرح کے بہت سارے تجار سے ملنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہماری درخواست ہے کہ ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن آئے تھے امبور تمل ناڈو سے، وانمبڑی سے کچھ ڈاکٹر ارقام صاحب اور ہمارے مولانا عبدالرحمان صاحب جو ملت بزنس نیٹ ورک کے فاؤنڈر ہیں۔ ماشاءاللہ وہ لوگ وہاں اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، خدمت ہو رہے ہیں دینی لائن سے، تو اس کو بھی ایک دین کا حصہ سمجھ کر ہم کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شعبے میں ہمارا کام ہوتا ہے، لیکن بزنس نیٹ ورکنگ میں کسب حلال کے سلسلے میں ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے، تو اس پر ہم توجہ دینی چاہیے اور اس کو ہم اسپریچول طریقے سے جوڑ کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ حالانکہ طلب و کسب حلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا خود جو ہے ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں وقت تو زیادہ لگتا ہے،
دنیا کمانے میں، اس کو دین سمجھ کر اپنانا ہے، اس کے اندر سچائی امانت داری لانی چاہیے. تو اس پر باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس پر ہمارا جو گراؤنڈ میں جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بزنس نیٹ ورک میٹ ہر جگہ ہر کوئی کر رہا ہے اپنے اپنے نام سے. تو ہم جہاں بھی مدارسے میں مسجد میں جو لوگ تاجر حضرات ہیں وہ لوگ آپس میں مہینے میں ایک بار جڑیں، سب کا تعارف ہو، سب کے بزنس کو نیکسٹ لیول لے جانے کے لیے اس کو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک گائیڈنس کا کام شروع کریں. اس لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. میں آرگنائزیشن کا بہت شکر گزار ہوں اور اس نیوز چینل کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سارا کور کیے ہیں اور اس طرح بہت ساری چیزیں نشر کرتے ہیں لیکن ہمارے معیشت پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی. میں سب کا شکر گزار ہوں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں اپنے علاقے میں اس چیز کو عام کریں، بزنس نیٹ ورک میٹ کو آرگنائز کریں تاکہ سارے تاجروں کو ایک تقویت ملے. جزاک اللہ خیر. اگر یہ کوئی جڑنا چاہے تو اس کے لیے کیا راستہ رہے گا؟ یہ بہت سارے نیٹ ورکنگ کا کام ہے مسلمانوں میں. جیسے حیدرآباد کے ہم 2-3 سال پہلے آئے تھے، MCCA کے نام سے ایک بہت بڑا ایکسپو ہوا تھا، مسلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اور مسلم بزنس نیٹ ورک کے نام سے منصور صاحب وہ اپنا نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں. جیسے رفا چیمبر آف کامرس ہے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے، اور بنگلور میں ہے مسلم انڈسٹریلسٹ ایسوسیشن جس کا حیدرآباد میں بھی اس کا کیا کہتے ہیں فرینچائزی چیپٹر اوپن ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت سارے اپورچونیٹیز ہیں جس کو ہم جڑ سکتے ہیں. اگر کوئی کسی جگہ جانے آنے میں جڑنے میں مسئلہ ہے تو اپنے تاجروں کو جوڑ کر اپنا ایک نیٹ ورک شروع کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کسی کے ساتھ جڑ کر ہی کرنا چاہیے. ہم اپنے بڑے تاجر ہیں ان سے جڑ کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بس سیکھنے سکھانے کا ماحول ہونا چاہیے. اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر، اس کو ایک سنت سمجھ کر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. میرا نام حافظ ڈاکٹر محمد ارقم ہے. میں الف انویروٹیک کا فاؤنڈر ہوں اور مجھے اس کمیٹی کے لحاظ بلایا گیا تھا بزنس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے، اور بزنس یہاں پہ کیسے علماء کے نزدیک اور عوام کے نزدیک بزنس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس کے بارے میں ایک ڈسکشن ہوا، غور و فکر ہوا، اور بہت اچھا لگا یہاں آ کر. اور ایز اے اسپیکر مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں کے جو ساتھی تھے بہت آپ کہاں سے بلانگ؟ میں وانیم باڑی سے بلانگ کرتا ہوں، تمل ناڈو سے. تو یہاں پر حیدرآباد میں فرسٹ ٹائم؟ حیدرآباد کا میرا سفر پہلی بار ہوا ہے تو یہاں آ کے بہت اچھا لگا. جو تاجرین تجارت کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا راستہ بتائیے تاکہ بالکل ان کو آسانی ہو جائے. ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اور ہماری کمیونٹی کے لوگ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ تجارت کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اسی کے سلسلے میں یہ ورکشاپ ہوا کہ بزنس کیسے کرے، کہاں سے شروعات کی جائے، MSME کیسے رجسٹر کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہوں میں ایک اسٹارٹ اپ کا فاؤنڈر ہوں الف انویروٹیک. تو میں نے اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کی ہے اور جو ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کرتا ہے، اور میں بھی اپنے بزنس کو لے کر ہی یہاں آیا ہوں اور میں بھی یہاں گھوم پھر کر میری پروڈکٹ کا مارکیٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں. تو کس چیز کا پروڈکٹ ہے؟ یہ میرا الف انویروٹیک ہے جو ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کرتا ہے. جیسے کہ آپ کے یوز کیا ہوا پانی، آپ کا استعمال کیا ہوا پانی باتھ روم کا ہو، ٹوائلٹ کا ہو، کچن کا ہو، تو ہم اس کو پھر سے ری یوزیبل بناتے ہیں. ہم لوگ کلٹیویٹ کرتے ہیں بایو کلچر، انزائم وغیرہ، اور پورا 100% ایکو فرینڈلی پروڈکٹ ہے. تو ہم اس کے تحت ہم اس کو ریفائن کرتے ہیں. ہمارا پروڈکٹ ہر ایک انڈسٹری کی ضرورت ہے. اگر کوئی بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو، شوگر مل ہو اور کوئی بھی ہو، وہاں پہ ہمارے پروڈکٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے. اور ایک بہت مفید اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا پروڈکٹ 100% ایکو فرینڈلی ہے. BRS کے ورکنگ صدر KTR نے کہا کہ وزیراعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت جھٹکا لگا ہے کیونکہ کانگریس میں شامل ہونے والے 10 منحرف MLAs نہ تو کانگریس میں مکمل طور پر قبول ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے حلقوں میں عوام کا سامنا کر پا رہے ہیں. ریونت ریڈی کے وعدے، عہدے اور فوائد انہیں نہیں مل سکے جس کی وجہ سے یہ MLAs شدید پریشان ہیں. BRS نے منحرف MLAs کے خلاف تمام شواہد اسپیکر اور عدالتوں کے سامنے پیش کر دیے ہیں جن کے بعد ان کی رکنیت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. سیاسی ذرائع کے مطابق بعض MLAs استعفیٰ دینے کی حد تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے حلقوں میں ترقیاتی کام بھی رک گئے ہیں.
KTR نے 1 سال تک اس کیس کی مسلسل پیروی کی، عدالتوں میں مقدمات دائر کیے اور عوام کے درمیان منحرف MLAs کے رویے کو بے نقاب کیا۔ ان کی حکمت عملی ضمنی انتخابات میں کامیابی کے امکانات بڑھا رہی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تلنگانہ میں اور ضمنی انتخابات ہونے ہیں، جہاں عوامی ناراضگی کے سبب کانگریس کے لیے جیت مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ میڈچل ضلع کے شامر پیٹ کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر ایک کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور زندہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈرائیور گاڑی میں سو رہا تھا اور ممکنہ طور پر AC چل رہی تھی، جس سے پولیس کو شبہ ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی ہوگی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی شامر پیٹ پولیس موقع پر پہنچی اور شواہد جمع کیے۔ پولیس حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے گاڑی کے الیکٹرک سسٹم اور فیول لائن کی جانچ کر رہی ہے۔ ڈرائیور کی شناخت اور گاڑی کے مالک کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے اور حادثے کی مکمل تحقیقات کے بعد ہی حادثے کی مکمل وجہ سامنے آئے گی۔ ظہیر آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محمد اطہر احمد کی قیادت میں کئی نوجوانوں نے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اطہر احمد نے نوجوانوں کو پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر استقبال کیا اور کہا کہ ملک بھر میں مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مسائل کی آواز بلند کرنے والے بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس کو مضبوط کریں۔ شمولیت اختیار کرنے والوں میں محمد عمران، محمد شعیب، نذیر احمد، محمد یوسف، محمد نظام، محمد تجمل سمیت دیگر نوجوان شامل تھے۔ اس موقع پر ضلع جنرل سیکریٹری محی الدین غوری، ٹاؤن شری کے معتمدین عامر بن عبداللہ، شیخ الیاس اور دیگر موجود تھے۔ خاصے کے دامن ہے، خاصے کے دامن ہے، آپ فرض ہے۔ حیدرآباد کے صنعت نگر ESI اسپتال میں مرمت کے دوران عارضی سینٹرنگ کے ڈھانچے گرنے سے 3 مزدور ہلاک ہو گئے۔ مزدور ایمرجنسی وارڈ میں کام کر رہے تھے کہ اچانک ڈھانچہ ٹوٹ گیا اور وہ ملبے تلے دب گئے۔ اسپتال عملہ اور ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کی، مگر تینوں مزدور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حکام نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی یا ٹھیکیدار کی لاپرواہی کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا۔ BRS لیڈر فہیم قریشی نے نظام آباد ضلع کے چندور میں مائنورٹی گروکل اسکول کے 10ویں جماعت کے طالب علم شیخ موسیٰ کی ہاسٹل میں مشتبہ موت پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر اسکول و ہاسٹل کی نگرانی میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے واقعے کی فوری تحقیقات اور متاثرہ خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم سمیت مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ فہیم قریشی کا کہنا تھا کہ سابقہ BRS حکومت میں ہاسٹلز کی سخت نگرانی کی جاتی تھی، مگر موجودہ حکومت میں لاپرواہی بڑھ گئی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نظام آباد میں بہت افسوس واقعہ جو تعلیمی شعبے میں مائنارٹی ریزیڈنشل اسکول کا جو طلبہ تھا اس نے جو ہے اپنی خودکشی کر لی۔ آج ریزیڈنشل اسکول کا یہ حال ہو گیا ہے، جبکہ میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر
देखिए, आप आवाम बेहतर जानती है कि BRS गवर्नमेंट में जब ज़ीरो से हमारी कौम की जो है तालीमी मैदान में पसमानदगी को दूर करने के लिए KCR साहब ने एक बड़ी दूरअंदेशी से रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में लाया था। इसके वास्ते जो है हम घर घर फिर के एडमिशन्स कराए, उसके वास्ते जी तोड़ मेहनत हमने किया। लेकिन आज बेहद अफसोस वाक़या है, एक 10वीं क्लास का जो बच्चा आज अपनी जो है ख़ुदकुशी करने का नतीजा, इसलिए जो है स्टाफ को बेहतर से बेहतर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में स्टाफ का बहुत ज़्यादा है, रात में नाइट वॉचमैन रहता है, लेकिन जहन साजी भी करना बहुत ज़रूरी है। नौजवान जो है, जो बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको जो है तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। और ये वाक़या जो है बिल्कुल दिल दहला देना वाक़या है। आज जो है बच्चों को तालीम के लिए हॉस्टलों में शरीक करवाने के लिए जो वालिदैन सोच रहे हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूं कि घर में भी आप नसीहत करिए अपने बच्चों को। और ये हुकूमत कोई संजीदा नहीं है, ये हुकूमत स्टाफ का, ख़ास तौर पे स्टाफ का जो है बच्चियों के ऊपर नज़र होना बहुत ज़रूरी है। ये हुकूमत कोई संजीदा हुकूमत नहीं दिख रही है मुसलमानों का काम करने के लिए। बिल्कुल जो है आज रेजिडेंशियल स्कूल का जो फ़हीम कुरैशी जो ज़िम्मेदार है, हैदराबाद में बैठ के मैं मेरे कौम का काम कर दूं बोलता नहीं। रेजिडेंशियल स्कूल के हालात पे मद्देनज़र पूरी रियासत तेलंगाना फिरना है। 201 अकामती स्कूल करोड़ों रुपए की लागत से KCR साहब ने अपने फंड से जो है मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए ये कायम किया है। तो आज हुकूमत को खाली सौदेबाजी हुकूमत ये नहीं, ये बिल्कुल रोड मुकाम पे आके, ग्राउंड पे आके काम करने की जरूरत है। एक एक बच्चे के ऊपर 1 लाख नजर रखना बहुत जरूरी है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे जो है आज हमारे बच्चे जो है तालीमी मैदान में पीछे है और हमारा मुस्तकबिल है। हमारे बच्चे पढ़कर, एक जमाना था जब BRS का दौर था, नासा जो है यहाँ के तेलंगाना के माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे नासा तक पहुंचकर यहाँ तेलंगाना का नाम रोशन करे, जबकि CM KCR साहब का नाम रोशन करे। आपके CM, आपके जो है सेक्रेटरी फ़हीम कुरैशी मुसलमानों के लिए संजीदा काम करना है तो बेहतर है कि तेलंगाना का दौरा करिए। ऐसे वाक़यात को रोकना चाहिए। और मैं वालिदैन से भी गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों के ऊपर खास नजर रखिए और फोन से दूर रखिए। बेहद गमज़दा वाक़या है। वो बच्चे के जो घर में जो गम जो है उसके साथ हम बिल्कुल शरीक है। उसके वालिदा और वालिद साहब को जो सदमा पहुंचा, आज हमें भी सदमा पहुंचा। हमने कैंप लगाया, हम हर घर घर जाके डोर टू डोर जाके मैं खुद एडमिशन कराया। इसलिए मैं जो है आज मेरे को तकलीफ हो रही कि ये हुकूमत संजीदा नहीं है मेरे भाई मुसलमानों के लिए काम करने के लिए। बेहतर से बेहतर काम जब BRS गवर्नमेंट होता था, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। बेहद गमज़दा वाक़या है। अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात को रोकना ज़रूरी है। बहुत ख़ास तौर हमारे स्टाफ की, रेजिडेंशियल स्कूल का जो स्टाफ है उनको खास तौर पे बच्चों के और बच्चियों के लिए ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उनके पास स्टाफ है, नाइट वॉचमैन है, हर चीज़, नर्स है, हर चीज़ है। लेकिन जो है क्यों ऐसा वाक़या हुआ, ये नज़र नहीं रखने से वाक़या हुआ। खास तौर पे खुसूसी नज़र रखिए बच्चों के ऊपर। इंशाल्लाह मैं जो है तनकीद करने की मुझे जो है कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये हुकूमत कोई संजीदा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिली तकलीफ हुई, इसलिए मैं जो है आज आपके सामने आया हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये फेल गवर्नमेंट से जल्द जो है रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जल्द से जल्द फंड जारी करिए। ये बच्चे का जो है, बच्चे के वालिदा वालिद साहब बिल्कुल रेजिडेंशियल स्कूल में हमारे सलम गरीब तबके के लोग जो शरीक करवा रहे हैं, लिहाजा मैं कंपनसेशन वो फैमिली को कंपनसेशन की गुजारिश करता हूं। और फ़हीम कुरैशी को जल्द से जल्द जो है इस निज़ामाबाद के बच्चे का जो हादसा हुआ उसमें जनाजे में शरीक करने की शदीद ज़रूरत है। खाली वहाँ हैदराबाद में बैठ के बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता। आपको जो है ताज़ा स्टाफ मिला, ताज़ा जो है रेजिडेंट, हमने मेहनत की है, गवर्नमेंट BRS गवर्नमेंट में मेहनत करके ये बनाए हैं। इसलिए जल्द से जल्द जो है वो कंपनसेशन वो फैमिली को होना जरूरी है। इंशाल्लाह मजीद आपसे बात होगी। जो भी शदीद मुझे इस गम का इजहार हुआ, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। इंशाल्लाह मजीद आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिर में सुर्खियां और एक बार। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर टेमरी फ़हीम कुरैशी और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बहादुरपुरे में वाक़ खुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का किया दौरा और कॉलेज की तालीमी सरगर्मियों और बुनियादी ढांचे का तफसीली लिया जायज़ा।
تلنگانہ ہائی کورٹ نے مقامی بلدی اداروں کے انتخابات سے متعلق معاملے کی سماعت کر دی ملتوی، کل ہوگی سماعت۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار دھرمیندر 99 برس کی عمر میں چل بسے، ان کے انتقال پر فلمی، سیاسی و سماجی شخصیات نے افسوس کا کیا اظہار۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنار نے رات کے وقت ٹولی چوکی اور دیگر علاقوں میں خصوصی دورہ کرتے ہوئے روڈ شوٹروں سے کی ملاقات۔ تلنگانہ بھون میں BRS کے کارپوریٹرز کے اراکین کے ساتھ KTR کا اہم اجلاس، آنے والے کونسل سیشن کے لیے حکمت عملی کی طے۔ میڈچل ضلع کے شامر پیٹ کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر ایک کار میں لگی اچانک آگ، ڈرائیور زندہ جل کر ہلاک۔ کانگریس میں شامل ہونے والے 10 منحرف MLAs نہ تو کانگریس میں مکمل طور پر قبول ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے حلقوں میں عوام کا سامنا کر پا رہے ہیں۔ KTR کی شدید تنقید، ضمنی انتخابات ہونے کا امکان۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔